جو نبی کونین کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، ارے تخت و کرسی کیا، کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو آج ہم بات کریں گے مفتی سلمان اظہری صاحب کی اس ویڈیو کے بارے میں، جانیں گے کہ اس میں آخرکار انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ ہم آپ مل کر اس ویڈیو کو دیکھیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب تمام امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کے لیے کیا میسج دیے ہیں اور کیا بتانا چاہے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو میں مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو آپ ضرور سنیے، آخر تک دیکھیے اور اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ مکہ کی سرزمین پر کھینچا گیا تھا، اسی سرزمین پر تڑپایا گیا تھا۔ کہاں ہے وہ میرا غلام؟ بلال حبشی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو اے مسلمانوں، اگر حب مصطفیٰ میں ایک لاٹھی بھی کھانا پڑ جائے نا، ایک زخم بھی کھانا پڑ جائے، اجر ہلکا نہیں ملتا، بہت عظیم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، آج مکہ کی سرزمین سے پہلی اذان دی جائے گی۔ اذان کہیں کسی اونچی جگہ سے دی جاتی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا اے بلال، ادھر ادھر کسی اونچی جگہ سے نہیں، سیدھے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ کہاں چڑھایا؟ کعبے کی چھت پر۔ یہ روایات بتاتی ہیں سیدنا بلال حبشی فوراً چڑھ گئے کعبے کی چھت پر۔ وہی ایک اذان ہوئی، اس کے بعد پھر کعبے کی چھت پر سے اذان نہیں، یہ پہلی اذان دی جا رہی۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیچ میں ایک بات میں بتا دوں، حضرت بلال کے متعلق جو شارحین ہیں، جو عشاقان مصطفیٰ ہیں، تشریح کر کے یہ بتاتے ہیں کہ چڑھنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ مدینے میں رہتا تھا تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، اور اب کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، کعبہ نیچے ہے، میں کعبے کی چھت پر ہوں۔ وہیں سے پوچھا یا رسول اللہ، میں مدینے میں مسجد نبوی میں اذان دیتا تو کعبے کی طرف منہ کر کے دیتا، اب تو کعبے کی چھت پر چڑھا ہوں، اب چہرہ کدھر کروں؟ میرے آقا نے فرمایا بلال میری طرف دیکھ کر کرو۔ اسی کو تو بریلی کے امام نے کہا تھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ یہ واقعہ تو موجود ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس پورے واقعے میں صدیق اکبر کو چڑھا دیتے، فاروق اعظم کو چڑھاتے، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چڑھاتے، اجلہ صحابہ میں کوئی چڑھ کر اذان دیتے نہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مکہ کی سرزمین پر غلامی کرنے والے اور اس کے بعد آزاد ہونے والے بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا۔ میرے عزیزوں، پوچھو تو میں بتاؤں کہ بزرگوں نے فرمایا در حقیقت یہاں سے یہ میسج دینا تھا، جو نبی کونین کی محبت میں ایک زخم بھی کھائے، ارے تخت و کرسی کیا، کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آتا ہے۔ جنتی جنتی میرے عزیزو، آپ کو یہ بات آج یقین کے ساتھ باور کر لینا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی ہے تو صرف اور صرف نام مصطفیٰ سے ہے۔ اس نام کو ہٹا دو گے تو پھر تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہے گا، تمہارے چہرے بے رونق ہیں، تمہاری زندگیاں اجیرن ہیں۔ اس نام پاک میں روح ہے، حیات ہے، جان ہے۔ جب جب تم حضور پاک کا نام دہراتے رہو گے، زندگی میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت نے کہا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور پھر میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہم غلاموں کو یہ بار بار سمجھاتے ہوئے کہا کہ حضور سے وفاداری ایسی کرو، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ان کے ہو کر رہو، حضور کے دربار کے بن کر کے رہو، پھر دنیا تمہاری کیا تمہاری جوتیوں کی بھی بولی نہیں لگا سکے گی، خرید نہیں سکے گی۔ جانتے ہیں صحابہ کو مکہ والوں نے پکڑا بھی، حضرت خباب ایک صحابی ہیں، ان کو مکہ والوں نے گرفتار کر کے سولی پہ چڑھایا،
ان کی ناک کاٹا، کان کاٹے، آنکھوں میں سے سلائیاں پھیری، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا، ہونٹ کاٹ دیے، سب کر لیا۔ اور پھر بعد میں یہ کہا اے خباب کیا یہ اچھا ہوتا تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خباب جسم کے چھلنی ہو جانے کے بعد بھی جلال میں آتے ہیں، ظالموں تم کہتے ہو اس جگہ میرے نبی ہوتے اور میں آرام کر رہا ہوتا، قسم خدا کی تم نے یہ سب کاٹ لیا، ابھی میرے جسم کی 1000 بوٹیاں کر لو یہ مجھے گوارا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے قدموں میں کانٹا بھی چھپ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ یہ وفاداری تھی ان صحابہ کی، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی وفاداری کا حق ادا کرتے تھے، اور انہی صحابہ کا یہ حال تھا میرے عزیزوں، جن کو دنیا دیکھ دیکھ کر کے تھک چکی تھی اور خرید نہ سکی، نہ قیصر و کسریٰ انہیں خریدے۔ ایک بار کی بات ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، کیا طاقت ہے ان کے پاس۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایک شخص آیا قاصد بن کر کے حضور کے یہ دیوانوں اور فرزانوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے پاس ہتھیار کتنے، طاقتیں کتنی ہیں۔ وہ تلاش کرتے رہ گیا، کوئی ہتھیار اور کوئی بڑے اسلحے نہیں ملے، لیکن ایک چیز ملی اس کو، جو قاصد آیا تھا اسے کیا چیز ملی؟ ایک دن وہ دیکھتا ہے مغرب کی اذان ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، صحابہ سب ارد گرد حضور کے جمع ہیں اور گھیرے ہوئے ہیں، اور یہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں قریب جا کر کے دیکھا یا کیا ہو رہا ہے، دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، اور جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، تو وہ عروہ بن مسعود کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گر رہا، کوئی صحابی اپنے ہاتھ بڑھا رہا ہے، کوئی دامن پھیلا رہا ہے، کوئی اپنے جسم سے وہ پانی لگا رہا ہے، یہاں تک کہ حضور اگر کھکھاریں کلی کریں اس کو بھی صحابہ لے لیتے، اپنے چہروں سے لگا لیتے، اپنے جسموں پر مل لیتے، اپنے کپڑوں پر پوچھ لیتے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے پورا وضو ہو گیا، میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہیں گرا، سب یہ دیوانوں نے، ان فرزانوں نے اپنے جسم پر مل لیا۔ واپس آ کر کے اپنے آقاؤں سے کہا اے لوگوں ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ پوچھا لوگوں نے کیا بہت طاقت ہے ان کے پاس، بہت اسلحے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بہت تلواریں، ہتھیار اور اسلحے تو نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرزانوں کی جماعت تیار کی ہے جو قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہیں۔ پوچھا کیسے ہیں وہ کہتا ہے ارے وہ ایسے فرزانے ہیں کہ اس نبی کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں لے کر چہرے سے مل لیتے ہیں، جسموں پر لگا لیتے ہیں۔ تو جن کو میرے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو گرنے دینے کا بھی اتنا بڑا خیال ہے، وہ اس محمد کے خون کا قطرہ کب گرنے دیں گے؟ وہ ان کے جسم کا خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ وہ اپنی جان کی بازیاں لگائیں گے، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اپنے ٹکڑوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہی عزم، یہی حوصلہ تھا جس کو اقبال نے کہا تھا آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عزیزان گرامی وقار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہ واقعات جو میں نے بتائے، اس سے ہمیں یہ دلیل لینی چاہیے، یہ سبق لینی چاہیے کہ اگر حضور کے ہو کر کے رہو تو ہر طاقت کو زیر کر سکتے ہو، ہر طاقت کو زیر کر سکتے ہو۔ اور میرے رب کا یہ وعدہ ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس ویڈیو میں آپ کو کیا باتیں اچھی لگی اور آپ اس ویڈیو سے کیا سمجھے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کی بات کو ضرور کمنٹ کریں تاکہ آپ کے رائے سے ہمیں سمجھ آئے کہ آپ کس طرح ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام لوگوں میں جو مفتی صاحب کے اس بیان کو یا اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں، اسے ضرور شیئر کیجئے، اور آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح اور ویڈیوز جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔